بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، میرے کپتان جہاں بھی جائیں اور کوئی غیر متنازع بات نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امریکہ میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں لوگوں کے دل دہل رہے ہیں۔ اب اللہ جانے یہ ریاست کا پیراڈائم شفٹ ہے یا پھر خان صاحب ضرورت سے زیادہ سچ بولنے پر آمادہ ہیں، جو ماضی میں ریاستی پالیسی کے حوالے سے اس طرح کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ماضی میں تو ہم نے ایسی باتیں کرنے والوں پر ریاست سے غداری کے لیبل لگتے دیکھے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہی وہ تبدیلی ہے جس کا ہمیں خواب دکھایا گیا تھا، جس میں اہم ریاستی ریاضوں سے یا تو پردہ اٹھایا جا رہا ہے یا پھر ان کا برملا اعتراف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انتہا پسند تنظیموں کو تربیت دینے کا الزام ہو یا پھر اسامہ کے حوالے سے انفارمیشن کا معاملہ ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی راز نہیں تھیں، لیکن ان کا اسٹیٹ لیول پر اس طرح کبھی اعتراف نہیں کیا گیا تھا، تو یہ بڑی کرج کی بات ہے۔ کشمیر میں جہاد کے حوالے سے بھی خان صاحب کے بیان پر پہلے ہی بہت سے اعتراضات اٹھائے جا چکے ہیں۔ میرے محبوب وزیر اعظم ان دنوں امریکہ میں ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ان دنوں امریکہ میں حل کیا جا رہا ہے اور مقدمہ امریکہ میں لڑا جا رہا ہے، اور بات صرف کشمیر پر نہیں بلکہ اسلام پر بھی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات پر تو داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے اسلام کی وہ تصویر دنیا کے سامنے رکھی ہے جو اصل اسلام ہے، وہ اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متعارف کرایا تھا۔ اسلام کے بارے میں وزیر اعظم کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم اور ٹرمپ نے اس کے بعد ون آن ون ملاقات بھی کی جو خاصی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے، اسے کشمیر کے حوالے سے مفید قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کا امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کر غلطی کی، یہ بھی ایک بہت کریجیس بات ہے۔ امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے امریکی تھنک ٹینک کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب پر تھکاوٹ کے آثار تو نمایاں تھے، اور انہوں نے پاکستان کے IMF کے پاس جانے کی وجوہات سابقہ حکومتوں کی ناکام پالیسیوں اور بجٹ خسارے کو قرار دیا، اور شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی اور اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 9/11 سے لے کے پچھلے 2-3-4 سال پہلے تک ہم اس جنگ میں پوری طرح گھسے ہوئے تھے اور ہمارا کئی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو معیشت کی اصل تباہی کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میری کنوکشن ہے اور شاید آپ کی بھی ایک کنوکشن ہو کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے طویل جنگ لڑی اس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور ریاست کا بھی ایک طویل عرصے سے یہ بیانیہ رہا ہے۔ تو اصل میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر سنبھل نہیں سکا، لیکن خان صاحب نے سیاسی جواب دے کر پاکستان کا بیانیہ اس حوالے سے کمزور کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اس حوالے سے اہم ہے کہ دنیا بھر کی اہم شخصیات اور سربراہان مملکت سے خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اعزاز پاکستان کو مل رہا ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ گو ہم کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں وہ قرارداد پیش نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا تھی، اور اس کی وجہ مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل نہ ہونا ہے۔ اس پر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے بحث کی قرارداد پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، یعنی ہمیں ووٹ نہیں دیا، ان میں اسلامی ممالک شامل ہیں، سعودی عرب، UAE، بحرین اور کویت کے نام اس میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کو اپنا موقف سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور خان صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ مضبوط اور مدلل انداز میں پیش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان دنوں امریکہ میں ہیں، اور صدر ٹرمپ نے بھی امریکہ میں مودی کے جلسے میں شرکت کی۔ ہیوسٹن میں انہوں نے مودی کے ساتھ کھڑے ہوئے خطاب کیا۔ اس پر پاکستانی میڈیا اور پاکستان میں تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ سنتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان کیا کہتے ہیں۔ خان صاحب نے بات کی، اور یہ بات پوری قوم چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی کرے وہاں پہ، لیکن ٹرمپ نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا۔ انہوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑے زبردست آدمی ہے اور میرے دوست ہیں، لیکن جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کوئی جواب کشمیر پہ ہمیں نہیں دینا چاہتا۔ جاوید صاحب، میرے خیال میں اگر ابھی بھی کسی شخص کو ابہام ہے تو ہی از لیونگ ان فولز پیراڈائز۔
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना वजन हिंदुस्तान के पलड़े में डाल दिया है और जो कल लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है कि हम दोनों मिलकर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का मुकाबला करेंगे, तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका की हमेशा से प्रायोरिटी हिंदुस्तान ही रहा है। वो किसी न किसी मुसीबत की वजह से पाकिस्तान को गले लगाता है, इस्तेमाल करता है। हम इस्तेमाल होते आए हैं, जो भी दौर रहा है, मिलिट्री का हो बिलखुसूस 3 दफा और फिर सिविल का, हम इस्तेमाल होते आए हैं और जो कौमें इस्तेमाल होती आए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। हम इस्तेमाल होते आए हैं। अच्छा, ये इस्तेमाल के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है आज नहीं, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है। आपके नेशनल स्टैंडिंग जो है इस वक्त जो ट्रंप की नजरों में है, उनका अपना वजन बावजूद, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उनकी, चाइना के अगेंस्ट काउंटर वेट की तलाश में है, बिगर मार्केट की तलाश में है, अपना एक बयानिया और नैरेटिव लेके साउथ एशिया में चलना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं साउथ एशिया में। उन सब चीजों की वजह से उनका झुकाव, प्रेसिडेंट ट्रंप का झुकाव अपनी पर्सनल हुसूल, सियासी मकासद के हुसूल के लिए, हिंदुस्तान जो उन्हें अमेरिका में आने वाले इंतखाबात में वोट चाहिए, उन सब बातों को मद्देनजर। अगर कोई समझता है कि मोदी ने अमेरिका को इत्मीनान में लिए बगैर कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया है, तो वो भी अहमकों की जन्नत में रहता है। अमेरिका के पास पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। पाकिस्तान जो किसी तरह दबाव में आ ही नहीं रहा था। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने अमेरिका को जो आंखें दिखाई, तो मेरी थ्योरी ये है कि उसका बदला अमेरिका ने 2 तरीकों से लिया है। एक, मईशत पर हमें IMF के सामने नाक रगड़वाई, और दूसरा कश्मीर के मसले पर नाक रगड़वा रहा है। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके अपने दौरे हुकूमत के दूसरे साल में अमेरिका से जान छुड़ाने की हिकमत अमली पर अमल शुरू कर दिया था, बल्कि अनाउंस कर दिया था। और नवाज शरीफ चाइना की तरफ गए इसलिए थे कि उन्हें यह मालूम हो गया था कि अमेरिका अपना वजन भारत के पलड़े में डाल रहा है। 2015 से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार आ गई थी। हाँ साहब दोबारा अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ट्रंप खान साहब की शख्सियत से कितने मुतासर क्यों ना हो, लेकिन वो भारत को मजबूर नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करे या पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। मोदी ने हजारों अफराद को ह्यूस्टन में जमा करके भारतीय नज़ाद अमेरिकियों को ये पैगाम दिया है कि वो इलेक्शन में ट्रंप की मदद करें। तो ट्रंप दोनों तरफ से अपनी सियासी मदद ले रहे हैं और अपना इलेक्शन सीधा कर रहे हैं। और वापस चलते हैं जी उस मौजू की तरफ जो कि बड़ा मौजू है। अमेरिका में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ब्रीफिंगें हो रही हैं, इंटरव्यू दिए ले जा रहे हैं। मोहित यूसुफ अमेरिकी हालात पे और इंटरनेशनल हालात पे काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। वो गुफ्तगू करें शाहजब खानजादा के साथ। उनके ख्याल में खान साहब को ट्रंप से क्या बातें करना चाहिए थी या चाहिए है, ये मुलाकात से पहले उन्होंने अपना तजिया दिया, तो तजिया सुनते हो क्या फरमाते हैं? शाहजेब देखिए, इस मुलाकात का जो इस वक्त जारी है, 2 बेसिक इसके मकसद हैं। एक, आपने कश्मीर की बात करनी है। कश्मीर पे प्रॉब्लम यह है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ मांगी नहीं जा सकती इस वक्त। आप ये कह दें कि जी वो रिवर्स करें 370 वाला जो इकदाम है, वो ट्रंप साहब नहीं मानेंगे। हाँ, आप कहें कर्फ्यू हटाएं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी मेरा ख्याल है मोदी साहब उनको ये कह गए हैं कि जी मैंने देखे 60% तो हटा दिया, बाकी जो नहीं हटाया वो तो पाकिस्तान के डर से नहीं हटाया, ये यहाँ से बंदे भेज दें, वही जो उनकी सारी लाइन है। अफगानिस्तान पे बहुत अहम है कि बिल्कुल स्पेसिफिक मखसूस बात की जाए कि ट्रंप साहब आपने ये जो अभी किया है इससे तमाम खित्ते में दोबारा से बदअमनी फैलेगी। आपका अपना इंटरेस्ट था कि नवंबर 2020 के इलेक्शन में आप जाएं और ये कह के जाएं कि जी एक और जंग खत्म कर दी, फौजी वापस बुला रहा हूं। वो आप नहीं कर सकेंगे अगर ये किया है। आप ये बताएं कि आप अब टॉक्स पे वापस आना चाहते हैं कि नहीं, और अगर आना चाहते हैं तो किस तरह आना है, पाकिस्तान ने क्या करना है, आपने क्या करना है और पाकिस्तान को उसके एवज क्या मिलना है। देखिए ट्रंप साहब ने जो इकदाम उठाया है ना, ये मिजाज से थोड़ा बढ़ के है। हुआ क्या
इन्होंने सारी डील शील का शोर डाला, उन्होंने सितंबर तक कहा ज़ालिम खलीलजाद को मुझे डील चाहिए, वो डील ले आए, लेकिन वो डील ऐसी थी जिस पे ट्रंप के अपने हलीफों ने, उसमें लिंजी ग्राहम, उसमें पुराने सफीर अमेरिका के अफगानिस्तान के, उन्होंने इनकी सरजरिश लानतान शुरू कर दी कि जी ये तो डॉक्यूमेंट सरेंडर बन जाएगा। ट्रंप साहब पहले तो खड़े रहे, फिर उनको समझ आई कि नहीं भाई ये तो सियासी पस मंजर में भी मेरी बात नहीं बनती, इसलिए इसको यहाँ पे ख़त्म करो। तो वो एक अटैक हुआ उसकी बिना पर, उन्होंने कहा जी ख़त्म। लेकिन जो हकीकत है वो चेंज नहीं हुई कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि 2020 नवंबर के इंतखाबात से पहले वो अफगानिस्तान पे कोई अपने मुल्क को कहें जी मैं फौजी वापस आ रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो वो वापस आना चाहते हैं, तालिबान वापस आना चाहेंगे, और पाकिस्तान का तो बहरहाल मफाद इसमें। सिर्फ दो ऐसे कैंप थे जो चाहते थे कि ये मामला रुक जाए। एक अशरफ गनी साहब, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ती और कोई मखलूत हुकूमत बन जाती अफगानिस्तान में तो उनकी तो छुट्टी थी। और दूसरा हिंदुस्तान जो उनको इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी शक्ल में भी वहां पे तालिबान जो है वो हुकूमत में आ जाए। तो अब उनका फायदा हो गया है। तो पाकिस्तान का तो यही फायदा है कि बात दोबारा उस पर जाए, और मैं कम अज कम इस मीटिंग का आधा वक्त इस पे लगाऊं कि ट्रंप साहब से स्पेसिफिक एग्रीमेंट करूं कि किस टाइमलाइन पे, किस तरह से, कौन से हमारे अफसरान किस लेवल पे दोबारा बात शुरू करें पाकिस्तान और अमेरिका की, कि जल्द अज जल्द ये मामला पीस प्रोसेस पे वापस लाया जाए। जो ज़ालिम खलीलजाद का एग्रीमेंट है उसकी कोई नोक पलक और थोड़ी संभाल ली जाए, लेकिन मामला आगे चले, कहीं बिल्कुल रुक ना जाए। तो ये मेरे नज़दीक तो उतना ही अहम है जितनी कश्मीर की बात है। अगले आधे पौने घंटे में वज़ीर आज़म का ट्रंप हाँ साहब ने ट्रंप से मुलाकात में क्या बात की होगी वो तो हाँ साहब भी बता सकते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप बता सकते हैं कि राजो न्याज की क्या बातें हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि अगर वो भारत को अहमियत दे रहे हैं तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर भी नहीं कर रहे, और इसका एहसास उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दिलाने की कोशिश भी की। ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे, वो सरबराहान मुल्कत जो यूएनओ इजलास में अमेरिका जाए और अमेरिकी सदर उनको लिफ्ट न कराए, उनसे मुलाकात न करे, तो उसकी अहमियत कम समझी जाती है, या ये समझा जाता है कि अमेरिका उससे नाराज है। तो हाँ साहब को मुलाकात का वक्त देकर अमेरिका ने पाकिस्तान की अहमियत और ज़रूरत को तस्लीम किया है। जहाँ तक तालिबान मुज़ाकरात का मामला है तो मेरा गुमान यह है कि अमेरिका तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात ज़रूर करेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग मेरे ख्याल में थोड़ी डिफरेंट है। इंतखाबात के करीब ट्रंप ये काम करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने तालिबान से मुज़ाकरात करके अब उन्हें अच्छी तरह परख लिया है और वो समझ गया कि तालिबान किन बातों पर मान जाएंगे। तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकलना है, ये कन्विक्शन या ये इस पर कन्विंस हो चुके हैं सारे। तो अफगान मुआहिदा सदर ट्रंप की जेब में पड़ा है और वो उसको इलेक्शन के आसपास कैश कराएंगे, ये मेरी थ्योरी है। इसके साथ साथ वो कश्मीर के मामले पर भारतीय हुकूमत को इस वक्त खुश रख रहे हैं ताकि इलेक्शन में उनको सियासी हमायत मिल सके। अफगान मुआहिदे में जल्दबाजी ना करने का एक मकसद ये भी था कि भारत नाराज ना हो, क्योंकि भारत का रोल तो है नहीं वहां पे अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान को शायद अमेरिका समझता है कि उसकी एक बड़ी अहमियत है इस हवाले से। तो ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, कश्मीर पर भारत को और अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को तरजीह देकर वो दोनों को राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बड़ी फिक्र है, उन्हें शरीफ बरादरान की बड़ी फिक्र है, अपोजिशन की सियासत की बड़ी फिक्र है। तो तजिया देखते हैं हमारे दोस्तों का, वॉच रिपोर्टर्स। तो नहीं, आप ये इनकी बातों पर मत जाया करें। ये उन लॉलीपॉप दे रहे हैं मुस्लिम लीग एन के लोगों को कि भाई फिक्र ना करें, हमारे हैं, हमारा ये भी मामला हो गया है, वो भी हो गया है, कुछ नहीं हुआ। पैसा फेंक, तमाशा देख, नोट बहा, मेरा मूड बने हैं, वो इनका एक ही है हल। उस तरफ ये नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ ने कल फजल रहमान से ये कहा भाई हम तो शामिल नहीं हो सकते इन हालात में। मरियम और नवाज शरीफ और बबलू ने चूंकि 50 करोड़ रुपया भी दिया है, तो लिहाजा ये दो ग्रुप है, कौन सा प्रिवेल करता है ये अलग बात है। ना फजल रहमान के मदरसों से बंदे निकलेंगे और ना इन लोगों को, ये तो लाशें फेंक के कादरी साहब के गए थे और कातिल हैं ये लोग,
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता यूं है कि करप्शन के इल्जाम से कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा, तो अब कत्ल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हुकूमत के हामी मीडिया का ख्याल यह है कि अपोजिशन के तिलों में बिल्कुल तेल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की क्या हैसियत है, वो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। तो मेरे दोस्त शायद भूल गए, अभी चंद हफ्ते पहले मौलाना ने ट्रेलर दिखाया था, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जलसे किए और वो जलसे अददी एतबार से बहुत बड़े जलसे थे। कोयटा का जलसा तो अभी तक लोगों को याद होगा, लोगों की बड़ी तादाद उसमें शरीक हुई थी। अब मुझे नहीं पता ये किस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि मौलाना लोग बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे, जबकि मेरा तजिया तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अगर लॉन्ग मार्च किया, उनके साथ कोई सियासी जमात हो या ना हो, अगर उन्होंने इरादा कर लिया कि वो लोग लेकर निकलेंगे और उन्हें लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद में धरना देने निकल पड़े, तो उनके साथ लोगों की तादाद पिछले धरनों और लॉन्ग मार्चों से कहीं ज्यादा होगी और लोग साबका धरनों और लॉन्ग मार्चों को भूल जाएंगे। ये मेरी कन्विक्शन है जो मुझे नजर आ रहा है। हुकूमत का हामी मीडिया समझता है कि जब तक मौलाना को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमायत हासिल नहीं होगी, उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद के बेशतर हल्के इसी ख्याल के हामी हैं और तारीखी रवायात भी साबित करती, तारीख भी साबित करती है कि हुकूमत को मफलूज करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक एस्टेब्लिशमेंट साध ना हो। इसी वजह से दावे किए जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जरूरी नहीं जो कुछ माजी में होता रहा है वो अब भी दोहराया जाए। तब्दीली किसी भी वक्त आ सकती है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार कादमी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। बात करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों अमरीका में है और अमरीका में मुख्तलिफ मकामात पर खिताबात भी कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ आलमी लीडरों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज भी उनकी मुलाकात ईरान के सदर हसन रूहानी से हुई, लेकिन 2 रोज कबल वज़ीर आज़म ने एक अहम बयान दिया जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में उन पर बहुत तनकीद हुई। उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। आपस की बात में हुकूमती तर्जमान है, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुमायूं अख्तर। स्लिप ऑफ टंग जिसमें मुजाहिदीन की जगह आपने अलकायदा कह दिया। वो मुजाहिदीन जब उनको हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि जब फायदा उठा के और अफगानिस्तान से रूस को निकलवा के, हिलरी क्लिंटन ये कह रही है, और पूरी 123 ममालिक दुनिया के साथ थे पाकिस्तान के, और जब उनको दुनिया का नक्शा बदल गया और रूस टूट गया तो दुनिया जो है इन अफगानियों को, मुजाहिदीन को छोड़ के एक तबाह और बर्बाद मुल्क में वो अबैंडन करके चली गई। तो वही मुजाहिदीन फिर तालिबान बने ना जी, और तालिबान तो उस बात की, अलकायदा तो टोटली बात की बात। आपके ख्याल वज़ीर आज़म को ये नहीं पता? एक स्लिप ऑफ टंग जिसमें अमेरिका में कोई इशू नहीं बना, CFR में भी कोई इशू नहीं बना, उनको क्या बनेगा सर? उनको नहीं, उनको अंडरस्टूड है कि भाई इट्स ए क्लियर स्लिप ऑफ टंग, ऑलराइट, it's a clear slip of tongue. But sir, the why prime does it minister happen so knows about frequent? that. Why does the it prime happen so minister, frequent? एक प्राइम मिनिस्टर Prime Minister said कि एक प्राइम OBL के बारे में मिनिस्टर दिन information हमने में दी थी। 18 घंटे एंगेज्ड है पूरी दुनिया के स्टेज पे। अगर उसके मुंह से ये एक स्लिप ऑफ टंग हुई है, इसको ना बतंगड़ बनाए, कम से कम आप उसका साथ दें। वो आपके मुल्क के लिए, कश्मीरियों के लिए वो एक जिहाद लड़ रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क में। आपने वो FIR और हर इस बात पे पे कीड़े मत आप सवाल ये है कि स्लिप ऑफ टंग होती क्यों है। अव्वल तो इस बात का सुराग लगाना चाहिए कि खान साहब जब भी बैरून मुल्क जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाके बात करते हैं, तो उनके बयानात के बाद कोई ना कोई तनाज़ा जरूर खड़ा हो जाता है। और ये कैसी स्लिप ऑफ टंग है जो सिर्फ बैरून मुल्क जाकर होती है। वैसे तो खास साहब जहां भी जाते हैं कोई ना कोई दास्तां जरूर छोड़कर आते हैं। मुतराजा बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा गुमान यह है कि अभी खान साहब ने एक और बयान दिया है कि उन्हें सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने, और शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने नाम लिया, कि उन्होंने ईरान से सालसी कराने की बात की है।
تو مجھے لگتا ہے کہ ایران سے ثالثی کرانے والی بات پر بھی اگلے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں ہنگامہ برپا ہوگا. تو کبھی کبھی تو مجھے ان لوگوں سے شدید ہمدردی ہونے لگتی ہے جنہیں خان صاحب کے بیانات کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور ہر بار وہ سلپ آف ٹنگ کہہ کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس یہی دو کام رہ گئے, یا تو خان صاحب کا دفاع کرتے رہتے ہیں اور فرصت ملے تو پھر اپوزیشن کو جی بھر کر چور چور کہتے ہیں. اسی لیے تو لوگ ہاتھ باندھ کر بار بار خان صاحب سے درخواست کرتے رہے کہ خان صاحب پرچی ہاتھ میں رکھ لیا کریں. وہ ہندو بندیے کا کال ہے نا, پہلے لکھ پھر دے, بھول پڑے تو کاغذ سے لے. تو خان صاحب کے سلپ آف ٹنگ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب حکمران جماعت میں پرچی کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا. ایک اور حکومتی وزیر گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں, فیصل واڈا. دیکھتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور کس معاملے کے اوپر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. فوج کیونکہ ہمارا ایک آرگن ہے, ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, اس جسم کے حصے کی ہم پرائیڈ بھی لیتے ہیں, اس پہ اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں, جیسے عدلیہ ہے, جیسے میڈیا ہے. فیصل کہنے ہیں ایک آرگن کو چھیڑیں گے. زبیر صاحب کا سوال ہے آپ کے لیے. فیصل کہنا ہے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ تنظیم تھی ہماری فوج نے ان کو ٹرین کیا, یہ ایشو ہے. باقی آپ وہ ڈان لیگز وغیرہ پر ضرور بحث کر لیں, لیکن اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا واقعی ہم نے ٹرین کیا؟ میرے حساب سے انہوں نے غلط بیانی سے کام دیا, یہ جھوٹ ہے. یہ پاکستان کی فوج نے کبھی ٹیررسٹ کو ٹرین نہیں کیا, اور اس کا دل اور زبان سے کوئی تعلق نہیں, یہ فیکچولی غلط بات ہے. اور اس سے لیڈرشپ اور سچائی کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو سچائی بھی نہیں ہے. جی زبیر صاحب, میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جب سے میاں صاحب گئے نا اندر 35 سال کے بعد, تو سب بڑے فوج کے فرما بردار اور باتیں کرنا شروع ہو گئی. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ فوج کے بارے میں کیا سوچتے, اور فوج کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے, عدلیہ کے بارے میں اچھا ہی بولنا چاہیے. ہمارے آرگنز ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے. کوئی غلط ہو تو اس کے پلیٹ فارمز ہیں, اس پلیٹ فارم پہ بات کرنی چاہیے, سازش نہیں کرنی چاہیے. اور میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ چیریش کی ہے اپنی عدلیہ کو, اپنی فوج کو. اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک چیز بھول گئے ہیں. انہوں نے سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے, سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے, انہوں نے سی آئی اے کا نام بھی لیا ہے. اور کوئی مجھے وزیر اعظم پاکستان کا 65 سال کی ہسٹری بتائے جو امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ آپ کی سی آئی اے نے ٹرین کیا ہے. تو یہ جرت کا مظاہرہ بھی کیا, اور جرت اگر مظاہرہ وہ سپر پاور کے سامنے کر سکتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں سچ بھی بول سکتا ہے, اور کسی کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جو اطلاع انہوں نے دی ہے. آپ کو لگتا ہے کشمیر کا دیکھیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نواز شریف کے جیل میں جانے کے بعد ان کی جماعت کا فوج کے حوالے سے رویہ معقول ہو گیا یا بدل گیا ہے. نون لیگ یہ تو سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں الیکشن میں شکست سے دوچار کرایا, یہ ان کا موقف ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل اس کے اوپر سوچ ہے. لیکن اپنی فوج کی ساکھ, اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے وقار کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا. میں دعوے سے کہتا ہوں ذاتی طور پر کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہماری فوج نے لڑی, دنیا کی کسی فوج نے نہیں لڑی ہوگی. اور نہ صرف ہماری فوج نے جنگ لڑی ہے بلکہ یہ جنگ جیتی بھی ہے. فوج کے سیاسی کردار پر تو کوشچن ہے, بہت بحث ہوتی ہے اس پر, اور سیاسی جماعتیں اس پر پوائنٹ سکورنگ بھی کرتی ہیں. لیکن پیشہ ورانہ لحاظ سے یہ فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے, جس نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے اور وقت آیا تو انشاءاللہ پھر ثابت کرے گی کہ فوج کتنی پروفیشنل ہے اور کتنی زبردست فوج ہماری. اس لیے جب خان صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی کہ القاعدہ جیسی تنظیم کو ہماری فوج نے ٹرین کیا ہے, تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, بہت دکھ پہنچا. یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, اور ہم نے کام کیا نہیں ہے. القاعدہ ایک اعلیٰ سطح کی, یعنی ایک عالمی سطح کی ٹیررسٹ تنظیم ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, تو اس کو ہماری فوج کیسے ٹرین کر سکتی ہے؟ اور القاعدہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سی آئی اے کی پیداوار ہے. تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے وزیر اعظم نے دانستہ القاعدہ کا نام نہیں لیا, اور میں سلپ آف ٹنگ والا استدلال بھی مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس کا کیا کریں گے کہ خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ آ چکا ہے, اور یہ بات اب ویڈیو ایویڈنس ہے, یعنی وہ ریکارڈڈ موجود ہے جو خان صاحب نے کہا, وہاں پہ تو تردید نہیں ہوئی. تو آج نہیں تو کل اسے ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات تو خود امریکہ مان چکا ہے, ہیلری کلنٹن نے کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے روس سے لڑنے کے لیے مجاہدین کو ٹرین کیا.
ہاں صاحب بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن جو بحث ہو رہی ہے اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے القاعدہ کا نام لیا. یہ میں مانتا ہوں کہ القاعدہ کا نام ان کے منہ سے نکل گیا. آگے بڑھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رانا تنویر گفتگو کر رہے ہیں کل تک میں. دیکھتے ہیں ان کے زیر بحث کون سا موضوع ہے. مولانا فضل الرحمان کو دھرنا دینا ہے اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے آن بورڈ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں وہ بتا رہے ہیں رانا تنویر حسین. واچ دس. چوہدری صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ کی زیادہ نظر ہے معاملات پہ. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم دکھا کے؟ مولانا صاحب نے تو جو اناؤنس کیا ہمیں یہی ایک گلہ ہے کہ آپ نے خود اناؤنس کر دیا ہے. ہمیں اے پی سی تھی، رہبر کمیٹی تھی، آپ بات کرتے کوئی ایک طریقہ کار طے کرتے اور ٹائم فکس کرتے. آپ نے تو اپنے طور پہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ تیاری کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں ایک سال سے تیاری کر رہا ہوں، میں نے موبیلائز کیا ہے، میں نے جلسے کیے ہیں. تو مولانا صاحب کو ہم نے کیا دکھانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ڈیل ویل پیپلز پارٹی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ان کے خلاف شور ہوا اور اس کے بعد کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. خورشید شاہ پکڑا گیا، بہت سارے لوگ پکڑے گئے، ہمارے لوگ کس طرح پکڑے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب، کوئی نظر نہیں رکھتا. کیا جب میاں نواز شریف صاحب کا ایور فیلڈ کے کیس میں ضمانت ہوئی تھی تو انہوں نے جو آپ اس کا مطلب مولانا کے ساتھ ہیں فرام دا کور آف یور ہارٹ. چوہدری صاحب کوشچن کیا، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایسے نہ کریں. جب اب ایون فیلڈ میں جب ہائی کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ کیا تھا وہ ڈیل کا نتیجہ تھا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو اندر سے یہ اعلان کیا انہوں نے کہ آپ فوراً جائیں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں. اگر ڈیل کا مسئلہ تو ہمیں یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں فوراً جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن کریٹ گورنمنٹ کرتی ہے، خام خواہ کرتی ہے. جب بھی کیسز ہمارے لگتے ہیں اپیلوں میں یا کسی جگہ تو یہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر مجھے بتائیں، یہ ڈیل تو دیتے ہیں ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ، کسی نے آرڈیننس جاری کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے پیچھے کھڑے آپ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی الٹیمیٹلی آ جائے گی اور صاحب عدالتیں ان کے متحد ہیں، یا تو بتایا عدالتیں ان کے متحد ہیں، ان کے اشاروں پہ انہوں نے کام کرنا ہے. تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قسم کی باتیں کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یا تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ آرڈیننس کیا وہاں پہ لیجسلیشن کرا سکتے ہیں کہ یہ میں لیجسلیشن کراتا ہوں ان کے کیسز ختم ہو جائیں. تو یہ تو عدالتوں میں اب مسئلے ہیں. عدالتیں یہ کہہ دیں کہ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی نواز شریف کے قانونی معاملات یا عدالتی معاملات میں کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو ڈیل کا شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. اور نواز شریف کو عدالتوں سے کوئی ریلیف ملنے کی بات آتی ہے تو مارکیٹ میں دو نعرے لگنا شروع ہوتے ہیں. پہلا، میاں صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے، اور دوسرا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا، جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نواز شریف کو اگر عدالتوں سے ریلیف ملا تو یہ دراصل وہی این آر او ہوگا جو خان صاحب دینا نہیں چاہتے اور کوئی تیسری قوت نواز شریف کو دلا رہی ہے. اب یہ وہ حکمت عملی ہے جو پوری طرح کھل کر ہو گئی ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے. جج ارشد ملک سکینڈل کے بعد، یعنی جو ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کے بعد لوگوں کو بڑی حد تک یقین تھا، جو مسلم لیگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے کارکن ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، انہیں یقین تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کا کیس ری ٹرائل کرنے کا حکم دے گی. تو ڈیل کا اتنا شور مچایا گیا کہ خود نواز شریف کے اپنے وکیل نے کیس کی تاریخ آگے کر دی. میاں صاحب بھی نہیں چاہتے کہ انہیں عدالتوں سے جو انصاف ملے اسے کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جائے یا اسے کسی ڈیل سے اٹیچ کیا جائے. اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی سے حکومت کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ میاں صاحب کو وہ تو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ تو این آر او نہیں دے رہے تھے، تو زبردستی کسی اور قوت نے رہا کرا دیا ہے. تو میاں صاحب کی اس کمزوری کو حکمران جماعت نے بھی بھانپ لیا ہے. اور جب بھی معاملات کسی طرف لگتے ہیں یا کسی انجام تک پہنچنے لگتے ہیں تو وہی دو نعرے پھر سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ڈیل ہو رہی ہے اور کسی کو این آر او نہیں ملے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. کل پرائم منسٹر قوم متحدہ میں خطاب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی امریکہ میں پاکستان، بھارت اور امریکی صدر کے حوالے سے بہت سی ڈسکشن ہو رہی ہے. اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں وجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں. واچ نقطہ نظر.
یہ ذرا جاتے جاتے ٹرمپ صاحب کی صورتحال کی مودی کو بھی بہت اچھا دوست قرار دے رہے ہیں, خان صاحب کو بھی ٹرمپ صاحب سے سوال پوچھا جاتا ہے کشمیر کے اوپر, اسے ادھر ادھر کر دیتے ہیں, یعنی ان کا فوکس اپیرنٹلی ایران اور افغانستان والا معاملہ چل رہا ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مودی کے خلاف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اور پاکستان کے خلاف مودی کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ دونوں ایک فرق سمجھ لیں, وہ زمانے لد گئے سرد جنگ کے جب ایک کا دوست دوسرے کا دشمن ہوتا تھا. اب یہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں, آپ اس کا کوئی تصور نہ کریں کہ آپ سے تعلق رکھنے کے لیے کوئی انڈیا سے تعلق بگاڑ لے گا اور انڈیا سے تعلق رکھنے کے لیے آپ سے تعلق بگاڑ لے گا. اپنی اپنی افادیت ہے, اپنی اپنی حیثیت ہے, اپنا اپنا ایک وجود ہے. تو ہمیں یعنی یہ ٹرمپ جو ہے, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہر شخص پورا ہمارے اپنا وزن ڈال دے ہمارے پلڑے میں, لیکن وہ ذرا توازن برقرار رکھتا ہے, اور توازن برقرار رکھنا بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ اطمینان ہونا چاہیے, کوئی بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو جو ہم پنجابی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ تھوڑے رنگ باز ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بھی اب ایسے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں جو غیر متوقع حرکتیں اور غیر متوقع باتیں کریں, جن کے دعوے آسمان کو چھوئیں چاہے وہ پورے ہوں یا نہ ہوں, جو بولتے وقت نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ سوچ سمجھ کر بولیں, نہ سفارتی آداب کو ملحوظ ہاتھ رکھیں, نہ کسی کے مشورے سنیں. اور لیڈر اگر تھوڑا سا ایروگنٹ ہو تو کیا بات ہے, جب لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ ایسی ہے تو پھر مارکیٹ میں سپلائی بھی ایسی ہوگی, ایسی لیڈرشپ ملے گی. پھر کہاں سے آپ وہ لیڈرشپ لائیں گے جو تعلقات کو اہمیت دیتی ہو. مسئلہ یہ کہ اب دنیا بھر میں جو لیڈرشپ ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی کہی ہوئی بات کا پہرا نہیں دیتے. لیڈرشپ کا سٹینڈرڈ تبدیل ہو چکا ہے اور لیڈر سے زیادہ رنگ باز اقتدار میں ہے. ٹرمپ اور مودی کا شمار سنجیدہ لیڈرشپ میں بالکل نہیں ہوتا. اس کے برعکس چائنا کی لیڈرشپ ایک سیریس لیڈرشپ نظر آتی ہے. چائنا جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے. ایران, رشیا, دو چار ملک ایسے ہیں جو مستقل مزاج نظر آتے ہیں, لیکن جو لائم لائٹ میں لیڈرشپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں اسی طرح کے حکمران ہیں جنہیں اب تعلقات کی فکر نہیں ہے, نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ دنیا ان کے اپنے کردار کو کیسے دیکھتی ہے. کیا ٹرمپ اور مودی کو اس بات کی پرواہ ہے کہ دنیا میں ان کا امیج کیسا ہے؟ آدھی دنیا ہٹلر کو, مودی کو ہٹلر کہتی ہے, ٹرمپ کو بھی بہت کچھ کہتی ہے, لوگ ان کو جھوٹا اور دروغ گو سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی لیڈر ہیں دنیا میں جن کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑا سوال ہے. براک اوباما کے مقابلے میں ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی حیثیت ایک جوکر سے زیادہ نہیں لگتی. تو مودی کی حرکتوں سے تو خود بھارت والے پریشان رہتے ہیں, اور ہمارا تو پوچھئے مت, کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. اور جب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں ہو رہی ہیں, اور ان باتوں کے حوالے سے بہت سا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی رہنما ہے عالیہ حمزہ. ٹو دی پوائنٹ میں واچ دس. کانفرنس کے لوگوں سے نہیں ملنے گئے اور ہیما مالنی سے کون ملنے گیا سب لوگ جانتے ہیں. اور میں ابھی ایک اتنی انٹرسٹنگ چیز, یہی اسی طرح کا ایک ایونٹ تھا نیو یارک میں, اور دنیا رپورٹ کرتے ہیں, میں دنیا کا کہوں گا, جب نواز شریف سے پوچھا گیا کہ خان صاحب پہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب یہ نہیں کر سکے, یہ غلطیاں ہو گئی, یہ غلطیاں ہو گئی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف کا جواب کیا تھا. وہ تو آلو گوشت سے لے کر دال گوشت سے لے کر اس سے آگے وہ جاتے ہی نہیں تھے. اور اگر اتنے لوگوں سے, اتنے 14 ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ ملتے تو میں یہ بتا دوں ان کی ساری پرچیاں مکس ہو جاتی. یہ تو خان صاحب کا حوصلہ ہے کہ اتنے لوگوں سے مل کر اور ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اچھا جی, نیو یارک ان کی اسٹیٹمنٹس کیا تھی؟ اسٹیٹمنٹس ویری انٹرسٹنگ, اور میں کہتی ہوں اتنے مائنڈ بلوئنگ لیڈرشپ ہماری, اور پرائم منسٹر, مطلب وہاں تو خان صاحب میں کہتی ہوں پیور گولڈ, اور ان کو تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. نیو یارک کا موسم بہتر, سڑکیں 40 سال پرانی ہیں, گاڑی میں بیٹھو تو جھٹکے لگتے ہیں,
یہ وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ، مطلب اتنے سیریس اس کے اوپر ان کو یاد ان کو یاد کرانا پڑتا تھا کشمیر کا نام، ہمارے پاس پر کشمیر ہو رہا ہے، اور صرف اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ صرف مجھے جواب دینا ہے، میرا سب کی میں نے سنی ہے تو مجھے جواب دینا ہے، اس لیے اب میں آپ کو بتا دوں کیا وہ بول سکتے تھے کلائمیٹ چینج پہ؟ ان کو تو کلائمیٹ چینج کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا وہ بول سکتے تھے یہ جو جس طرح سے خان صاحب نے CFR کے اندر بولا ہے؟ دیکھیں کمپیریزن وہ کیا جائے، آج وہ لیڈر ہے ڈٹ کر بات کر۔ اچھا اب آ جائیے اکانومی کے اوپر۔ اکانومی ہاں صاحب بڑے ہینڈسم آدمی ہیں، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں اور سٹیٹ مین ہیں، انگریزی بڑی اعلیٰ بولتے ہیں، انداز دل لبھانے والا ہے، بالکل یونانی ہیرو لگتے ہیں، جاذب نظر شخصیت کے مالک ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ پاپولر آدمی ہے۔ مسئلہ ان کی پاپولرٹی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں پر سٹینڈ نہیں لیتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کہتے وہ ضرور کرتے ہیں، اور یو ٹرن لینے کو لیڈرشپ کوالٹی سمجھتے ہیں۔ حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ معیشت گھٹنوں کے بل پر کھڑی ہے، مہنگائی آسمان پر ہے، حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ اگر تو خاص اب اکانومی بہتر کر لیتے، تبدیلی کے دعوے پر عمل کرتے، میرٹ پر لوگوں کو لگاتے، سرمایہ کاروں کو بلا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کراتے، ملک میں کاروبار دولت کی ریل پیل ہوتی، لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے، وزارت اطلاعات یعنی وزیر اطلاعات زلزلے پر چٹکلے نہ سنا رہی ہوتی، وزیر صحت ادویات کے اسکینڈل میں برطرف نہ ہوتے، اور وسیم اکرم پلس واقعی پلس ہوتے، مائنس نہ ہوتے، ایک سال میں 2-4 ایسے کام کیے جا چکے ہوتے، تو عام آدمی کو بھی خان صاحب کی ان خوبیوں کا احساس ہو جاتا جس کی وجہ سے دنیا میں ان کی شہرت ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ خان صاحب میں اتنی خوبیاں ہیں اور اتنی ساری خوبیوں کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور وہ کام نہیں کر پا رہے جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں شہرت اور کریڈیبلٹی ہے اور اسے بھی وہ کیش نہیں کرا پا رہے۔ اس خوبصورت زبان سے جس سے وہ اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں، اس خوبصورت زبان کے استعمال سے وہ ماحول ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ اس کے برعکس غیر ملکی دوروں پر متنازع باتیں کر کے، سٹیٹ سیکرٹ کو اوپن کر کے وہ جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اصل کنسرن یہی ہے، ورنہ ہینڈسم تو وہ ہیں، اور اسی ہینڈسم کے ورد پر تو پوری حکومت چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دو تجزیہ نگار ہیں، بے نظیر شاہ اور شاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں کسی اہم موضوع کے حوالے سے، جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تجزیہکاروں کی گفتگو کا خلاصہ بھی جی بے نظیر خیال سے عثمان بزدار صاحب کو اس کے لیے اس کا ذمہ دار ٹھہرانا تھوڑا سا غلط ہے، کیونکہ جو میرے خیال سے سب سے بڑی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ میں عثمان بزدار صاحب کے بعد، وہ ہے یاسمین راشد صاحبہ۔ وہ میری تو خیر ان سے بہت امیدیں تھیں، میں نے ان کا الیکشن بھی کور کیا تھا، اور میرا تو تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، وہ آئیں گی، کوئی پلان بنے گا۔ پنجاب میں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ صحت کے حساب سے پالیسی کیا ہے، پلان کیا ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ ابھی تک کلولیس ہے یاسمین صاحبہ کی جو منسٹری ہے کہ کیا کام کرنا ہے۔ اب صاحب یار یہ نظر کی ذرا جی صحیح کر لیں نظر وہ دوسرا زوئیں لگتا ہے۔ اب سر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، فیڈرل سطح پہ تبدیلی کے اوپنر تھے اسد عمر صاحب، وہ غروب ہو گئے۔ پنجاب کی سطح پہ یاسمین راشد صاحب آئرن لیڈی تھی، وہ غروب ہو گئیں۔ اور آپ اندازہ کریں، یعنی اس دکھ کی بات یہ ہے کہ راول پنڈی میں گردوں کا اسپتال ہے، بلڈنگ بن گئی ہے، مشینری آئی پڑی ہے، لیکن وہ چالو نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ شہباز شریف کے دور کا تھا۔ بھائی اس پہ کوئی نام لکھ لو، شیخ رشید میموریل ہسپتال بنا دو لیکن چلا دو۔ ایک ناروال دوسرا ایک RIC تھا راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہ اس کا انہوں نے کیا یہ کہ بجٹ آدھا کر دیا اور باقی صوبوں کے مریض بند کر دیے۔ بالکل بھٹی صاحب یہی بات ہے، ایگو کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ ہمارے تمام تجزیہ کار اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر وہ منصوبہ، ہر وہ پروجیکٹ جس سے لوگوں کو نواز شریف اور شہباز شریف کی یاد آئے
اور وہ منصوبہ وہ زیر تکمیل ہو، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ادھورا پڑا ہے، چاہے وہ لاہور کا اورنج ٹرین منصوبہ ہو یا مختلف شہروں میں زیر تکمیل ہاسپٹل کے پروجیکٹ ہوں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کے لوگ تو کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ نفرت ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ پیسہ نہیں، حالانکہ ان منصوبوں کا براہ راست تعلق عوام سے ہے۔ اورنج لائن پر نہ تو نواز شریف نے سفر کرنا تھا، نہ شہباز شریف یا اس کے بچوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا۔ اس پر جو رقم لگی وہ عوام کی جیبوں سے نکلے گی یا عوام کی جیبوں سے نکل کے لگ چکی ہے۔ تو اورنج لائن پر اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے ہر منصوبے پہ 2 سے 4 مزدور لگے ہیں، جو اسی رفتار سے لگے رہے تو اگلے 100 سال تک کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب اللہ جانے کس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو لوگ کہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد نہ کرنے لگے۔ وہ یاد تو اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہیلتھ اور ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوتے ہیں، ان کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے، مجھ سے اور عام لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ عوامی منصوبے ہیں۔ اگر ان کو ہی سیاسی منصوبہ سمجھ لیا گیا ہے تو پھر ان کی قسمت میں ڈمپ ہونے کے سوا اور کیا رہ گیا ہے؟ اب جہاں تک ڈینگی کا مسئلہ ہے یا پنجاب کی وزیر صحت کے حوالے سے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین خاتون ہے، بہت اچھی خاتون ہے، بیگم یاسمین راشد۔ یہ ان کی ہمت ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس عمر کے کس حصے میں ہے، وہ تقریباً 78 پلس ہیں، 80 ہو چکی ہوں گی۔ اب ان کی ہمت ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ایک جوان عورت کی طرح، باہمت عورت کی طرح کام کر رہی ہیں، اور ایک مشکل وزارت انہیں سونپ دی گئی ہے، چونکہ وہ پی ٹی آئی کی ان کارکنوں میں شامل ہیں جو نظریاتی، جو شروع سے خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز ہیں، تو انہیں ایک ٹاسک دے دیا گیا، وہ بیچاری پوری کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ان کی جاب نہیں ہے۔ ڈینگی کا مسئلہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو اسد عمر اور یاسمین راشد کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ اسد عمر صاحب نے جس طرح ڈینگے مار کر قوم کو مس گائیڈ کیا تھا، یا جس طرح وہ ڈینگے مار کر آئے تھے، یاسمین راشد نے وہ ڈینگے نہیں ماری، نہ وہ اب مار رہی ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، بڑی مؤدبانہ رائے ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کو پریکٹیکلی وزارت چلانے کی بجائے کوئی مشاورتی رول پکڑنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ان کو اگر آپ پارٹی کی اس پہ لگا دیں، یعنی وہ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کریں، تو یہ رول وہ بہتر طور پر کر سکتی ہیں۔ پروگرام اختلاف رائے سے آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔